رحم الله ومن تلا الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن إيمانا تذل بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، گفتگو اس حدیث کے ذیل میں چل رہی ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین. اب یہ فیکم کو اگر ہم اپنے کو سمجھے یا امت مسلمہ اپنے کو اس فیکم کا مصداق بنائے تو یقیناً پیغمبر کے حکم کے مطابق ہم ان دو چیزوں سے تمسک کریں گے. فیکم تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو لن تضلوا بعدی تو میرے بعد تم کبھی گمراہ، یعنی یہ ضمانت گمراہی سے بچنے کے لیے 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم نے ہمارے لیے مہیا کیا، لیکن اس کی شرط رکھ دی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اور گارنٹی ان دونوں چیز کی کہ ان دونوں کو تمہیں بھی نہیں چھوڑنا اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. لن یفترقا حتی یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ہم سے آ کر ملیں گے. حدیث کی اگر تشریح ایک جملے کی ایک کلمے کی جائے اور
الحمدللہ 1400 سال سے اس حدیث کی شرح یہ مجلس حسین کا صدقہ. ورنہ حدیثیں کتنی، آیات الہی کتنی تشنہ رہ جاتی. کہاں درس قرآن اتنا ہوتا ہے، اور کہاں اتنا لوگ درس قرآن سنتے ہیں، اور کہاں حدیثوں کی اتنی تشریح ہوتی ہے. حدیثوں کی کتابیں اتنی لکھ دی گئیں، شاید نہ جانے کتنے لوگ کتنی حدیثیں جانتے بھی نہ ہوں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو ہم یہ مجلس حسین برپا کرتے ہیں، یہ فرش ازا، اس کی عظمت اگر سمجھیں تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ فرشتے آ کے یہاں سے تبرک لے کے جاتے ہیں. ہاں ہم لوگ تو کھانے والا تبرک، وہ لوگ جو ہیں اس فرش ازا سے جو تبرک لے کے جاتے ہیں، ہم لوگ جو چھوڑ کے چھلکا اور کیا نہ استعمال ہو وہ چیز وہ لوگ لے کے جاتے ہیں. ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کی قدر کیا ہے. فرش ازا کی قدر اگر سمجھ لیں، ہمارا نوجوان اس جگہ سے کبھی بے گناہ نہیں، بلکہ وہ سدھرا ہوا ہدایت پا کے یہاں سے جائے گا. ہمیں ضرورت ہے ہمارے نوجوان آتے ہیں فرش ازا پر، مجلس ہوتی رہتی ہے، باہر کھڑے رہتے ہیں، اور ماتم ہوتا ہے تو سب اندر. کیا یہ مجلس صرف ماتم کا نام ہے؟ کیا یہ مجلس صرف نوحے کا نام ہے؟ چونکہ ہمارے نوجوانوں کو دور کر دیا گیا ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بتایا جائے، اگر اہل بیت کو تم مان رہے ہو، کربلا کی اتباع و پیروی کر رہے ہو، کربلا کو اپنے لیے درسگاہ سمجھ رہے ہو، کتاب کربلا کو اپنا سلیبس اور اس کے چیپٹروں کا پڑھ کے ہدایت چاہ رہے ہیں، تو صرف کربلا اگر آپ مان رہے ہیں اور کربلا کی اتباع اور کربلائی بننے کی تمنا کر رہے ہیں، چلیے جو لوگ کربلا گئے ماشاءاللہ، خدا ہر بار 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 انہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے. لیکن اگر جو لوگ کربلا نہیں گئے، ہم کیسے کربلائی بنے، کیسے کربلا والوں کی سیرت. تو یہ مجلس ازا، یہ فرش ازا صرف ایک فارمیٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں درس حسین دیا جاتا ہے، درس کربلا دیا جاتا ہے، قرآن کا درس یہاں ہوتا ہے، احادیث یہاں سمجھائی جاتی ہیں. اسلام کے جو چیپٹر نہیں سمجھ میں آتے یہاں بتایا جاتا ہے. عقائد اور کلام اگر نہ پڑھا جائے تو یہ ہماری مجلس نہیں ہے. یہ صرف فضائل نہیں پڑھے جا رہے ہیں، یہاں پر عظمت اہل بیت بھی بیان ہوتے ہیں، اور قرآن کریم بھی سمجھایا جاتا ہے. اور ہم بغیر قرآن سمجھے اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتے، اہل بیت کو سمجھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. اگر قرآن آپ کو سمجھنا ہے تو کسی بولتے ہوئے سے پوچھنا پڑے گا، ذرا بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ بتائے گا، ورنہ آپ کو کہے گا بھائی مجھے نہیں معلوم. تو ایسے لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو جسے نہیں معلوم؟ قرآن نے کہا ایسے لوگوں سے پوچھو جنہیں معلوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیدری محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاسألوا اہل الذکر، پوچھو ان سے جو اہل ذکر، جو جانتے ہیں اور جان کے بتانے والے ہیں. کنجوسی نہیں، کنجوسی وہ کرتا ہے جو سمجھتا ہمارے پاس کام ہے ختم ہو جائے گا. ہم لوگوں کو کوئی چیز مل جاتی ہے، ارے چھوڑو یار ان کو بتائیں گے تو ان کا نمبر، خاص طور سے ایگزام وغیرہ میں ہوتا ہے تو ہم جتنی تیاری کرتے تھے کسی کو نہیں بتاتے ہیں، ہم کہیں اس کا نمبر زیادہ نہ آ جائے. یہ کنجوسی ہے. لیکن علم میں کنجوسی نہیں ہوتی ہے. علم جتنا خرچہ کرو گے اتنا بڑھے گا، اضافہ ہوگا. علم جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا.
مال ہے خرچہ کرو گے. مولا سے کسی نے آ کے 10 آدمی نے پوچھا تھا مولا بتائیے مال اور علم میں فرق کیا ہے دونوں کا, تو مولا نے 10 آدمی کو الگ الگ جواب دیا تھا. مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مال زکوٰۃ دینا, اس میں بھی زکوٰۃ دینا, لیکن وہاں پر انسان کمی سمجھتا ہے, یہاں پر بڑھاوا اضافہ سمجھتا ہے. مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی. علم خود حفاظت کرواتا ہے. مال میں کنجوسی آئے گی, علم میں کنجوسی دور ہوگی. بڑے فائدے ہیں. تو ہمیں کیا ہے, یہ جو راستہ بتایا جا رہا ہے, یہ جو درس بتایا جا رہا ہے, جو میں نے یہاں گفتگو فرش ازا کی, ہمیں کیا کرنا ہے. اگر یہ 2 چیزیں پیغمبر نے جو ہمیں بتائی ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. اب اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو کس کی غلطی, اپنی یا پیغمبر کی؟ انہوں نے تو ہمیں گائیڈ لائن دے دیا. آج گائیڈ لائن کیا ہے, بھائی یہ کرو, اگر ہم کرتے ہیں تو ہم صحیح, اور نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں, راستے سے ہٹ جاتے ہیں. گائیڈ لائن ہمارے لیے ہے. کیا گائیڈ لائن ہے؟ کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں سے سمجھاؤں کہ کاش میں سمجھا سکوں, یہ دونوں ایک ساتھ ہیں, الگ ہونے والے, اور یہ ہمیں مقصد تک پہنچانے والے ہیں. آپ مجھے کوئی اماؤنٹ دیجئے یا کوئی امانت دیجئے اور کہیے کہ یہ چیز وہاں پہنچا دیجئے, میں اس کو لوں. اتفاق سے 2 آدمی ہوں کہ بھائی آپ اور آپ دونوں آدمی, ذمہ داری یہ ہے کہ اس اماؤنٹ کو آپ وہاں, اس امانت کو آپ وہاں پہنچائیے. اچھا ٹھیک ہے, ہم کہیں کہ اس کو ہم اس راستے سے لے کے جائیں گے, اور دوسرا آدمی کہے نہیں اس راستے سے. کیا فرض کیجئے ایک آدمی کہے چلو ٹرین سے چلیں گے, بھائی وہاں سیدھا سیدھا پہنچ جائیں گے. دوسرا کہے نہیں کار سے چلیں گے یا کسی دوسری سواری سے. اگر ایک آدمی اس کی بات مان لے یا وہ اس کی بات مان لے, اگر بیچ میں کچھ ہو گیا, میں نے کہا اس سے چلو, اور اگر کچھ ہو گیا تو کہہ کے دیکھا میں نے کہا تھا نا اس سے چلتے, تو یہ چیز نہ ہوتی. اور اگر ہم اس کی بات مان لیتے, اس کے کہنے پہ چلتے, اور کہیں بیچ میں کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہم کہتے دیکھو میں کہہ رہا تھا نا بھائی اس سے چلتے تو یہ چیز مشکل پیش نہ آتی. دنیا کا یہ دستور, اور کچھ ہو جائے تو ایک دوسرے کو, یعنی گارنٹی نہیں ہے, لیکن پیغمبر اکرم گارنٹی لے کے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں, اور یہی ہیں دونوں. اب یہ یہاں سے پیغمبر جو ہمیں یہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, پیغمبر اکرم آخر ان دونوں کی ضمانت و گارنٹی لے کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ, ان دونوں میں ہے کیا؟ معلوم ہوا دونوں ہیں نور, دونوں ہیں پاک طیب و طاہر, اور دونوں ہیں علم کا پیکر. دونوں علم. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم, جب تمہارے پاس آ جائے یہ علم اور اس کے بعد یہ حجت کرے, یہ علم سے مراد علم نہیں ہے بلکہ قرآن. قرآن جب آ جائے, آ گیا, اور اس کے بعد تم سے یہ عیسائی کٹ حجتی کریں, فمن حاجک کا مطلب یہ کٹ حجتی, جہاں جہالت دکھائیں, حجت کریں بغیر دلیل کے, تو یہ علم. اچھا, والراسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہو جائے وہ اہل بیت. 2 چیزیں ہم تمہارے 2 چیزیں. آخر یہ گارنٹی کیوں ہے ان دونوں کے لیے؟
پیغمبر اکرم کے لیے 2 معجزے آئے اور دونوں معجزے ایسے کہ جنہوں نے پیغمبر کی نبوت اور رسالت دونوں کی گواہی لی ہے، اور وہ گواہی یعنی گویا دونوں معجزہ بن کے آئے ہیں۔ معجزے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جب نبی، اس کی نبوت، رسول، اس کی رسالت لوگ نہ مانے تو معجزہ ہے کیا؟ ایک ایسا ناممکن عمل جس کو عربی میں کہتے ہیں ایک خارق العادہ عمل، کہ جس کو کوئی نہ کر سکے، کہ جس کو کوئی ہٹا نہ سکے، جس کو کوئی بدل نہ سکے، جس کا بدلنا ناممکن ہو اور اس کا انجام دینا بھی ناممکن، امپاسبل، یہی تو نا، جہاں پر توانائی نہ ہو۔ ارے یار ایک آدمی نے کیا کام کر دیا، اس کے امکان میں تھا تب تو کیا، نہ ہوتا تو کیسے کرتا؟ عام انسان ناممکن کام نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ہو جس کی قوت، جس کی طاقت ایسی ہو، قادر مطلق سے وہ ملا ہو تو یہ خارق العادہ اور ناممکن کام انجام دے سکتا ہے۔ ناممکن کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی علم ہل گیا تو کہہ دیتے معجزہ، خون لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں معجزہ، پاک کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جائے معجزہ نہیں، صاف ہو جائے ہم لوگ ٹیشو سے پوچھ دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ہمیں اگر معجزہ ہے تو پھر صاف کیسے ہو گیا؟ معجزہ پاک جیسے ناممکن صورت میں انجام پاتا ہے اور ناممکن صورت میں اس کا ختم کرنا بھی ناممکن ہے۔ معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں معجزہ جو چیز بن کے آئے گی نہ وہ مٹنے سے مٹائے گی، مٹنے سے مٹنے والی وہ چیز نہیں ہے، وہ کام مٹ نہیں سکتا۔ قرآن بدلنے کے لیے کوشش کی گئی، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کیا قرآن ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا۔ یعنی گویا قرآن معجزہ، اہل بیت جیسے قرآن کو لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن قرآن ختم نہیں ہوا، ویسے اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ختم بھائی، اسے بھی نیزے پہ جنگے صفین میں نیزوں پر قرآن کو، لیکن جو قرآن ناطق تھا اس نے کہا کس کو تم قرآن سمجھ رہے ہو؟ نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد۔ مولا امیر کائنات نے وعدہ کیا نہ تم اس قرآن کو سمجھ سکے نہ اس قرآن کو، ابے جب تم خاموش قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو ناطق قرآن کو تم کہاں سے سمجھ؟ صلوات مولا امیر المؤمنین نے بتایا، لیکن وہ بہرحال ان کو بھی نیزے میں، اس قرآن کو بھی نیزے میں اور اس قرآن کو بھی نیزے پر، لیکن دونوں نے وہ خاموش رہ کے کچھ نہ بول سکا اور انہوں نے بول کے بتا دیا۔ سورہ کہف کی تلاوت یہی سر کر سکتا ہے کہ جو قرآن سے، وہ بھی سورہ اصحاب کہف، سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ کوئی اور سورہ؟ لیکن نہیں، گویا بتانا تھا کل اصحاب کہف نہ جانے کتنے سال دقیانوس کے ہتھ کنڈوں میں رہ کر
اور یہ چاہتے تھے توحید کا، اور وہاں وہ دقیانوس نہیں کرنے دے رہا تھا۔ خیر یہ لوگ اپنی جان بچا کے اور کیسے، اور مخالفت اس خدا کی کہ جو اپنے کو کہہ رہا تھا میں خدا اور یہ، تو انہوں نے کہا بھائی اگر تم خدا ہو تو کھانے سے اپنے کو روک لو، پینے سے اپنے کو روک لو، دوسروں سے مدد کائے کے لیے خدا وہ ہے کہ جو کبھی کسی سے مدد نہیں چاہتا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھائی مخالفت چونکہ بادشاہت کی اور خدائی کی انہوں نے مخالفت کی تھی، معلوم ان کو شکنجا اور کیا، اور پھر بھاگ کے گئے، اور پہاڑ میں آج بھی وہ سو رہے ہیں، اور ان کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ محمد والے محمد صلوہ محمد والے محمد۔ خدا کے لیے کوئی قربانی دے دے اور جا کے سو جائیں تو قرآن ان کے لیے آیت، اور اگر کوئی خود قرآن ہو اور وہ نیزے پر چلا جائے تو کٹ ضرور گیا ہے، لیکن وہ پڑھ کے بتا رہا ہے یہ سر کٹا نہیں ہے، یہ تم نے کاٹا ہے، اور ہمارے اور قرآن کے درمیان جدائی ناممکن۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، امام حسین کے قاتلوں پر محمد والے محمد صلوہ قرآن اہل بیت دونوں ہیں معجزہ۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ختم کرنے سے بھی لاکھ کوششیں ہو لیکن وہ چیز ختم معجزہ آیا ہے، قرآن مجید معجزہ ہے، اہل بیت معجزہ ہیں۔ جناب صالح نبی کا واقعہ ہے نا کہ وہ اونٹنی کا بچہ، جب جناب صالح اپنی قوم کے درمیان آئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، ایمان لے آؤ، میں اللہ کا پیغام تم تک، تو قوم نے آواز دی کیسے ہو تم نبی، کیسے مانوں تمہیں رسول، کوئی معجزہ تو دکھاؤ۔ معجزہ کا مطلب جو کام ہم لوگ اور نہ کر سکے وہ کام کر کے دکھاؤ، ناممکن عمل۔ قوم بڑی ضدی تھی پہلے نبیوں کی، بڑی، جو ضد کر لے، موسیٰ سے ضد کر لیا خدا دکھاؤ، نہیں دے سکتے ہو، لیکن نہیں دکھاؤ، اگر ایمان لانا ہے بولو، چلو گئے دکھایا، جل کے راکھ ہو گئے، موسیٰ کو بھی جھیلنا پڑا۔ قوم کی ضد اور لاڈ پیار جو ہے، کبھی کوئی بچے ماں باپ سے ضد کر لیتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ بس بچوں کے لاڈ پیار کے چکر میں ماں باپ وہ کام، حضرت موسیٰ نے بھی یہی، اور لاڈ پیار کے چکر میں اتنا قوم بنی اسرائیل کی جتنی انہوں نے ناز برداری کی ہے، کسی قوم کی کسی نبی نے اتنی ناز برداری نہیں، جو کہہ دیا ان کے لیے۔ وہ ایک شخص بڑی عبادت کرتا تھا، کھڑا تھا، تو کہنے لگا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دور پہ۔ کہا کیا کرنے؟ کہا تم تو اللہ سے بات، اچھا جاؤ اللہ سے پوچھنا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، اس کی جزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے جا رہا پوچھ رہے ہیں۔ گئے پروردگار سے بارگاہ عادیت میں، میرے پروردگار تیرا ایک بندہ اس نے پوچھا ہے میرے اس عبادت کی جزا کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہہ دیا، اللہ نے کہا کل بتائیں گے آج نہیں۔ گزرے ادھر سے، کہا کیا ہوا؟ کہا کل بتائیں گے آج نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ شخص وہاں عبادت کرتے 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 ٹائم زیادہ ہو گیا، وہاں سے اترا، پہاڑی سے اترتے اترتے اس کو پیاس کی شدت، اب جب پیاس کی شدت، نیچے اترا، دیکھا ایک شخص پانی لیے کھڑا ہے، اور وہ پانی لے کر کھڑا تو ہے، کہا ذرا پانی پلا دو،
कहा पानी पिलाऊंगा लेकिन शर्त। कहा क्या? कहा ये जो इबादत की है इसमें से थोड़ा परसेंटेज इधर। तो उसने कहा भाई जान तो बचाना, फिर इबादत कर लेंगे, ले लो भाई कितना। कहने लगे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत वाला। कितना? कहा 50% दे दो। उसने कहा ले लो भाई, या मतलब 30% का ले लो यार। अच्छा ठीक है, लिया। कहा 30% आपका इबादत का हमारे उसमें। अच्छा, थोड़ी देर बाद उसकी प्यास नहीं बुझी। उसने कहा यार इससे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा और दो। का परसेंट दिया, का ले लो, मालूम है 50%। फिर उसके प्यास की शिद्दत बढ़ी। उसने कहा यार और। कहा नहीं, अब इतने पे काम नहीं चलेगा, वो 50 पूरा दो तब। उसने कहा मैं ले लो यार, फिर करके इबादत। इबादतों पे ज्यादा गुरूर। एक प्यास में 3 गिलास पानी में पूरी जिंदगी की इबादत। क्या हुआ? पूरी इबादत क्या बने? खैर, जो हम करें वो खुदा के लिए, और खुदा उसको दूसरे दिन मूसा गए और पूछा। कहा कि अब जाके पूछना कि कौन सी तुमको अपनी इबादत की जजा चाहिए। मूसा गुजरा, वो पूछने के बजाय मूसा ने पूछा क्या हो गया, बोलो बताऊं। कहा क्या बताओगे? नहीं बताओ तो क्या हुआ? क्या बताओ? एक प्यास ने 1 गिलास पानी पिलाया 30%, और फिर दूसरा गिलास लिया 20%, और उसके बाद तीसरा जो गिलास लिया पूरा 100% मेरी इबादत चली गई। मालूम हुआ इबादतों का। बहरहाल खुदा तौफीक दे हम सबको इबादत और अल्लाह की बंदगी का इजहार और अल्लाह की बंदगी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो ये एक सलवात भेजे पर मोहम्मद। तो हमारी हिदायत के लिए मुअजिज़ा दोनों, अहले बैत भी और कुरान भी। मुअजिज़ा क्या बताया? जो मिटाने से न मीटे, खत्म करने से। आप क्या हैं? शियायान अली, आज़ादारान हुसैन। कौन है? समझेंगे? मैं कहूँ आप भी मुअजिज़े से कम नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 1400 साल से देखिए कत्ल किया गया कि नहीं? सर काटे गए, हमारे खून से गारे बनाए गए, दीवारें खड़ी हुई, मौत की धमकियां दी गई, दिरहम दीनार से खरीदे गए, लेकिन हम नहीं बिके। खत्म करने की कोशिश की गई, खत्म नहीं हुए। ये आज़ादारी खत्म करने की लाख कोशिशें नहीं हुई। देखिए ये लॉकडाउन, ये कोरोना, नहीं मालूम कौन सी मनहूस ये वबा, आज तक समझ में ना आया। सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारी आज़ादारी। लेकिन बितौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद आज भी पाबंदियां लग गई इस जिक्र हुसैन पर। कोई पहले होता था हम लोग, अब क्या, पहले ऑफलाइन होते थे, अब ऑनलाइन। पहले लोग कहते थे यार न सुनना, मजबूर है सुनने पर। ये जो जा रहा है ये ऑनलाइन तो जा रहा है ना, लाइव। चलो अब आज निकल नहीं, परसों कभी तो कोई खोल के देखेगा तो यार क्या कर रहे हैं ये लोग। मालूम हुआ जिक्र अहले बैत, जिक्र हुसैन, हुसैन के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, करबला के मानने वाले खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन खत्म न हुए। अरे इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है? मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अहले बैत के मानने वाले उनको खत्म
ختم کیا جائے، نہ ختم ہو۔ ذکر حسین کرنے والوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو، ختم نہ ہو اہل بیت کے ماننے والے۔ آپ لے لیجئے، اصل شیعہ لے لیجئے، شیعوں کو کتنے دردناک سختیوں سے مشکلات سے، لیکن یہ ختم، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ عزاداروں نے حسین کو کتنی کوشش، لبیک یا حسین، 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 محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جملہ انہوں نے دے دیا، ایک ہٹ مجھے مل گیا، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، نہیں معلوم صرف زبان سے یا دل سے ہے، یقیناً دل کی گرمی یہ کہلواتی ہے، اور لبیک یا حسین۔ اچھا آج امام حسین ہے، ذکر ہو رہا ہے، کیا آج ہمیں لبیک یا حسین کے ساتھ کچھ اور بھی کہنے کی ضرورت ہے یا صرف لبیک یا حسین؟ آج بھی آواز استغاثہ حسین ابن علی کی ہے، کیوں؟ لیکن چاہنے والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آخر کربلا جانا پڑا۔ نعرے حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لبیک یا حسین سے میں ایک اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک میسج دینا چاہ رہا تھا کہ لبیک یا حسین تو ہے بہرحال، اور ہمارا فرض اور کہتے رہیں گے، جیسے کہ حدیث کہتی ہے، بے شک مومنین کے دل میں اللہ نے حسین کی محبت کی وہ گرمی پیدا کی جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں معلوم کتنی گرمی آپ کے ہے، تبھی تو ماتم کر کے بتاتے ہیں دنیا والوں دیکھو حسین کی محبت کو ہم یہاں بسائے ہوئے، ہم کو ختم کرو، حسین کی محبت نکلے گی، ہم رہیں گے تو محبت حسین کو ختم نہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو یہ تھی، جو اشارہ مجھے کرنا تھا وہ ہٹ کی ملا، لبیک یا حسین۔ ارے حسین دورہ کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، حسین زمان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہمارا امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے سلام تھی امام زمانہ علیہ السلام، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو لوگ ہم لوگ روز صبح دعائیں عہد پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ جو لوگ صبح نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 40 دن پڑھنے کے بعد اور اس سے زیادہ، اور اگر اپنی عادت بنا لیں گے تو کل جب ظہور ہم لوگ دعا کرتے ہیں خدا جلد از جلد اپنی حجت کو اس زمین پر بھیج، یہی تو کہتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے ساتھ یہ دعائیں عہد پڑھیں گے تو اب جو کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو کیا، ہاں نماز ہی نہ پڑھے۔ اہل بیت کی محبت کبھی عمل سے دور نہیں کرتی، اگر اہل بیت کی محبت ہونے کے بعد کوئی عمل سے دور ہو جائے یہ سمجھ لو محبت نہیں ہے۔ اس محبت کا اظہار اس وقت ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہمیں عملی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے حیدری، تھوڑا سا بات کہنے دی، وہ پھر سلسلہ ایک صلوات جبر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہم لوگ دعائیں عہد پڑھتے ہیں، یہ دعائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ تمنا، اللہم ان آل بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری، یہ موت جو حتمی ہے بندوں پر، پروردگار ہمارے اور ان کے درمیان اگر حائل ہو جائے یہ موت تو ہمیں اسی قبر کے ساتھ اٹھانا، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، اسی کفن کے ساتھ، شاہرا سیفی،
मुलब्बियन दावत दाई, बुलाने वाला बुलाएगा आओ, पुकारने वाला पुकारेगा आओ। कल हुसैन ने आवाज़े इस्तिग़ासा बुलंद की थी और इमाम जब आएंगे अपने चाहने वालों को बुलाएंगे, उस वक्त परवरदिगार इतनी तौफीक दे, आज हम लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं, कल लब्बैक या मेहदी कहकर हम आगे जाएं और इमाम की खिदमत में जाके उनकी मदद कर सकें और इस लायक हो कि उनकी नौकरी उनके हम रकाब होकर जिहाद करने की तौफीक मिले। एक सलावत लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी कहने की तमन्ना और दुआ है, यही हमें याद दिलाती, कहो कल लब्बैक या मेहदी कहते हुए। अच्छा, मुअजिज़ा ये हो गया, दो मुअजिज़े। एक और मैंने जो वाक़या कि जनाब सालेह नबी ने अपने कौम से क्या कहा कि ईमान ले आओ, कहा ईमान नहीं, पहले मुअजिज़ा दिखाओ। अच्छा, मुअजिज़ा कैसे दिखाए? मुअजिज़ा कहा ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसमें से कहो एक अल्लाह ऊँटनी का बच्चा निकाले। अरे तुमको मुतालिबा करना है, डिमांड करना तो डिमांड कर लो, ये क्या नहीं, ये चीज़। जनाब सालेह ने परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार ये मेरी कौम इतनी ज़िद थी और वो कह रही है कि जो है मुअजिज़ा। मालूम हुआ दुआ पूरी हुई, आवाज़ अल्लाह तक, उस पहाड़ से क्या निकल गया है? ऊँटनी का बच्चा आ गया। जनाब सालेह ने कहा कि ये तो आ गया। क्या आ गया? कहा मुअजिज़ा। कहा मुअजिज़ा तो क्या करना? कहा ईमान ले आओ। कहा ईमान की तो नहीं कहा था ले आओगे तो ईमान ही ले आएंगे। अभी सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, अगर हम लोगों के समझ में आया प्लान तो हम गोया मुअजिज़ा मंगवा लिया और मुअजिज़ा मंगवाने के बाद ईमान से हट नहीं ले आए ईमान, तो क्या फायदा है ऐसे कौम की जिद पूरा करने से? मालूम हुआ अगर हजरत सालेह खुदा की बारगाह में दुआ करें, अपनी कौम के लिए मुअजिज़ा दिखाएं, तो पहाड़ से ऊँटनी का बच्चा निकलकर मुअजिज़े इलाही, मुअजिज़े नबूवत, मुअजिज़े रिसालत बन जाए। अगर पहाड़ से ऊँटनी का बच्चा निकल के आए तो वो मुअजिज़े इलाही, और अगर पहाड़ के टुकड़ों से बने हुए खाने काबा को कोई चीर के आ जाए, उसे अली कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद दो मुअजिज़े, एक वो खामोश मुअजिज़ा कुरान करीम, दूसरा बोलता हुआ मुअजिज़ा। इंशाल्लाह इसको कल, वक्त ज़्यादा हो गया, बस यहीं से कि दो चीज़ें हिदायत के लिए, हुसैन इब्न अली उसी हिदायत के एक जुज़ से, पार्ट थे, और उन्होंने ये चाहा कि हम किस तरीक़े से लोगों की हिदायत और उम्मत नाना की जो गुमराही की तरफ उसे कैसे हिदायत, लिहाजा हुसैन ने आवाज़ दी। मैं इसलिए नहीं कि रिया के लिए, ऐश व इशरत के लिए, जुल्म के लिए, फसाद के लिए मैंने खुरूज नहीं किया, बल खरजतु लिइस्लाह तलब लिइस्लाह, मैं निकला हूँ लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए हुसैन के क़याम का मकसद समझें। और फिर वह उसीर बिसीरत जद्दी वाली, और मैं अपने बाबा की सीरत, अपने नाना की सीरत पे चलूँगा, यानी गोया दो सीरतों का। और उस इमाम हुसैन के क़याम में जो कल मैंने जिक्र किया कि अपने साथ जो शख्सियतें दो लेके चले हुसैन इब्न अली, एक अपनी बहन जनाब ज़ैनब को और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और दोनों ने इस मिशन को जो नहज़त हुसैन इब्न अली ने शुरू की थी, मदीने से मक्के और मक्के से कूफा और कूफा से करबला, और करबला के बाद अब हुसैन नहीं है, जा रहे हैं, सब हवाले करके जा रहे हैं ज़ैनब कुबरा। इसलिए शरीकतुल हुसैन, हुसैन कौन है? शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा।
اور وہ ذمہ داریاں جو حسین نے، وہ نہضت جو حسین نے شروع کی تھی، وہ قیام جو حسین نے شروع کی تھی، اس کی پوری ذمہ داری جناب زینب نے قبول کی، اور اپنی نظروں کے سامنے زینب کو گریہ کرنا پڑا۔ کبھی اپنے لال اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر سجدہ شکر، اللہم تقبل حاضر قربان، اے میرے پروردگار یہ معمولی قربانی کو، لیکن جب حسین کی قربانی ہو گئی، زینب نے بارگاہ ہدیت میں سجدے کو رکھ کے، سجدے میں سر جھکا کر، اے میرے اللہ یہ حسین کی قربانی میں نے تیری بارگاہ میں، لیکن عزیزو حسین کے بعد زینب کو موقع کہاں ملا؟ خیمے جلا دیے گئے، سید سجاد، ابھی آپ ماتم کیجئے گا امام زین العابدین کا کہ وہ جلتے ہوئے خیمے میں زینب بار بار کوشش کرتی ہیں، کیا کروں پریشان، چونکہ حسین وہ امانت میرے حوالے کی تھی، ایک سکینہ اور ایک سید سجاد، یہ سید سجاد نہیں، یہ بھتیجا نہیں، یہ حسین کا بیٹا نہیں، یہ امام وقت ہے۔ گویا اگر امام وقت کو بچانے کی وقت آ جائے تو زینب جلتے ہوئے خیمے میں، حمید ابن مسلم کا میں نے دیکھا کہ ایک بیوی بار بار کسی خیمے میں جلتے ہوئے جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے واپس، نہیں معلوم وہ کشمکش کا عالم جس نے اتنے غم دیکھے ہوں، بھائی بھتیجے بیٹے سب قربان حسین کو دیکھ لیا کہ سر تن نیزے پر وہ زینب کیسے جذبہ اور کس حوصلے کے ساتھ نہیں معلوم، یہاں سے زینب کے حوصلے کا اندازہ لگائیے، حسین کو تو نہ بچا پائی، زیر خنجر تھا، کہتی ہے میرے ساتھ دیکھ رہا میرا ماں جایا، لیکن زینب نے ایک آواز، الا قد قتل الحسین بکربلا، اور پھر جو سید سجاد کا وقت آیا امام وقت کو بچانے کا، تو زینب نے کہا نہیں اب میں اسے قربان نہیں ہونے دوں گی، بس جلتے ہوئے خیمے میں جا کر اپنی پشت پر سید سجاد کو، نہیں امام وقت کو زینب اٹھا کے لائی ہے۔ امام وقت پر، امامت پر اگر کسی کا احسان ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، گریہ کیجئے، زینب کبریٰ کو اپنے ماجائے پہ رونے نہیں دیا گیا، زینب کبریٰ کو بڑا غم تھا، کیسے میں اپنے ماجائے پہ رو، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے تڑپ تڑپ کے مرتی ہے، لیکن زینب کو اپنے بھائی پر رونے نہ ملا، علی اکبر پر تو رو لی تھی، قاسم اور محمد پر رو لی، لیکن جب حسین شہید ہو گئے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے زینب کے ارد گرد، بی بی آپ بتائیے کیا کرے، زینب پریشان تھی، ابھی حسین کا غم نہ منا سکی، اور زینب کربلا سے اسیر ہو کے، اللہ اکبر، جناب زینب جب ہماری پر نہیں معلوم کیسی ہماری، ہم لوگ تو تصور کرتے ہیں کوئی ایسا آرام، لیکن نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے زینب بے مخنو چادر، بال کھلے ہوئے اور بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے زینب اسیر ہو کے کبھی کہتی ہے میرے ماں جائے بجا رہی ہو اے حسین، ارے تیری قربانی یہاں تک تھی، اب یہاں سے زینب کی قربانی ہے، عباس یہاں تک ذمہ داری تمہاری تھی، یہاں سے ذمہ داری میرے حوالے ہے، اے عباس ابھی تک سے ایک سکینہ کو پانی نہیں، ارے اب سکینہ کو میں لے کے جا رہی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، روئیے، گریہ کیجئے، فرش عزا پر بیٹھے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، نہیں معلوم کون آ رہا ہوگا آپ کے اس گریہ کو، اس آنسوؤں کو، اس غصہ کو لینے، کون نہیں معلوم، آپ اگر علی اکبر کو غصہ دینا چاہ رہے ہوں گے، شاید وہ بی بی ام لیلہ آئی ہو، اے میرے لال پہ رونے والوں، میرے لال کے سینے پہ برچی لگی، شاید قاسم کی ماں آئی ہو، اے میرے لال پہ رونے والوں، آج تم کربلا میں ہوتے دیکھتے میرے لال کو کیسے پائمال کر دیا گیا، شاید میرے آپ کہہ رہی ہو، اے میرے لال میں رونے والوں، میرا بچہ پیاسا تھا، میں تڑپ رہی تھی کہ میرے بچے کو کوئی پانی پلا دے، حسین کہہ دے پانی
मेरी माँ का था ये कहकर इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका, तुम पे कोई साहिब औलाद हो, आए मेरे बच्चे को पानी पिला दे, लेकिन नहीं, ए अजीज पानी ने तीर दिया गया था। दे दीजिए शहजादी, आपके बाजार पर रोने नहीं मिला, बड़ा ताज़ी आने लगे और हम रो रहे आपके बाजार पर। ए बीवी आइए, इन मासूमों को ले जाइए, अपनी अम्मा को दे दीजिए। शहजादी फातिमा ज़हरा, आपको बड़ी तमन्ना थी मेरे हुसैन पर कौन रोएगा, तो रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी थी, बेटी एक कौम पैदा होगी वो तेरे हुसैन पर रोएगी मौला। ए बीवी शहजादी ज़हरा, हमारा गिरिया कर आपके लाल पर। ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा कहाँ? कूफे। और कूफे में आप लोग सुनते हैं क्या अजब मंजर, खुदा किसी को न दिखाए। ज़ैनब कहाँ है? कूफे में, जहाँ बाबा हाकिम कूफा था, जहाँ पर अली मुर्तज़ा ने हुकूमत की थी, जहाँ पर शहजादी बन के ज़ैनब उम्मे कुलसूम। कहते कूफे में वारिद हुए मस्जिद हन्नाना, एक मस्जिद है आज भी। कहते हैं कि वहाँ पर मौला अली का जब जनाजा गुजर रहा था तो उसकी मीनारों ने छुप के मौला अली को रुखसत किया था। जहाँ की मीनार और दीवारें अली के जनाजे को देख के बर्दाश्त न कर सकी, उसी मस्जिद में हुसैन का कटा हुआ सर, सैयदे सज्जाद, बीबियां, अहले हरम असीर हो। उसके बाद कहते हैं जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है तो ये हुआ कि चलो इस सर हुसैन इब्न ज़ियाद के पास, अमीर के पास ले चला जाए, गिफ्ट दिया जाए और बताया जाए लो। तो किसी ने कहा अभी अमीर सो गए होंगे, उनकी नींद में खलल नहीं। ए बदबख्तो, इब्न ज़ियाद के नींद के खलल के इतना ख्याल है। अरे जरा रसूलुल्लाह से पूछो, फातिमा ज़हरा से पूछो, अरे अली मुर्तज़ा से पूछो, किसी ने नजफ छोड़ दिया, किसी ने मदीना छोड़ दिया, और कोई जन्नतुल बकी छोड़कर आकर मेरे लाल मैंने तुझे किस आलम में देखा, तेरा जिस्म तीरों से छल लिए, मेरे लाला आजा मेरी आगोश। बस उसी मस्जिद में काफिले को रोक दिया गया, बीबियां रहीं, सर कटा हुआ। वहाँ अभी भी एक जरी बनी हुई है जहाँ पर हुसैन के जिस्म के टुकड़े दफन हैं। मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पर, वो मंजर याद आता है कि सामने कटा हुआ सर सेनी में और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस दिन उस रात 1000 रकत नमाज पढ़ी है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, अगर मदद चाहिए तो सब्र करो, नमाज पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस आयत की तफसीर पेश की है कि बाबा का कटा हुआ सर, मैं जवान बेटा और कैसे बर्दाश्त करूं कटा हुआ सर। कहते हैं नमाज पढ़ते जा रहे थे, मदद करते जा रहे थे, सब्र करते जा रहे थे, नमाज पढ़ते जा रहे थे। सुबह हो गई। तो आखिरी जुमला आपकी सहमत को तमाम रोइएगा, जब रोना हो उर्सा दीजिएगा शहजादी ज़ैनब को। ए बीवी, आपने अपने बाबा का कटा हुआ, अपने भैया का कटा हुआ सर, एक मर्तबा सुबह हुई जालिम ने जुल्फों से सर हुसैन उठाया तो क्या देखा, शिवर ने गर्दन को खंजर से काटा था और वो बराबर नहीं कटा था, प्लेन नहीं था, उसके टुकड़े लटक रहे थे। मस्जिद हन्नाना जाइएगा कूफे, वहाँ पर कूफे में है वो मस्जिद आज भी, वहाँ भी जरी बनी हुई है। वो जरी क्या है? जब ज़ैनब ने देखा जब मंजर, जालिम ने उठाया, ये गोश्त के टुकड़े लटक रहे हैं, एक तेज खंजर उठाया और उठाकर दोबारा उन गोश्त के टुकड़ों को काटना शुरू किया। बस ज़ैनब ने देखा तड़प के, मेरे माता, अरे एक मर्तबा मैंने तुझे करबला में देखा, 70 कदम के पास सवा किया गया।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون